السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ابو سعود۔ آپ کے سامنے جو کتاب کھلی ہوئی ہے اس کا نام درخشہ ہے۔ یہ بہار بورڈ کی کتاب ہے، 10ویں کلاس کی کتاب ہے۔ 10ویں کلاس میں یہ کتاب چلتی ہے، اردو کی ہے۔ لوگ اردو پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو اردو پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، سمجھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ یہ اردو کی کتاب حل کر دیا جائے، تاکہ جو بچے اردو نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ سکتے ہیں سمجھ نہیں سکتے، انہیں آسانی ہو جائے۔ اور ہم اس کلاس کا جو انداز ہوگا، جو ہم اختیار کریں گے، وہ جداگانہ ہوگا۔ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہاں جو سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے الفاظ آپ کو یاد نہیں بلکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ جو تصور لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کتابیں رٹنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ کتاب جو میرے سامنے ہے اسے ہم سمجھ لیں۔ جب بات سمجھی ہوئی ہوتی ہے تو پھر لکھنا آسان ہوتا ہے، اور بات سمجھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، رٹی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر ذہن سے بات نکلتے ہی قلم رک جاتا ہے۔ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے ہم رٹنے پر زور نہیں دیں گے، سمجھنے پر زور دیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر 1 ہے، حمد۔ قلم ہم لے لیتے ہیں۔ یہ ہے حمد۔ حمد کے لغوی معنی کیا؟ حمد کے لغوی معنی ہے خدا کی تعریف، مٹتا بھی نہیں ہے۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے۔ تو یہاں پر آپ یہ سوال بنا سکتے ہیں، خود بنا سکتے ہیں کہ حمد کے لغوی معنی کیا ہے، یعنی ڈکشنری میں حمد کے کیا معنی ہیں، حمد کے لغوی معنی کیا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ بھی میرے ساتھ کہیں۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہے۔ یہاں پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ تو آپ اس جملے سے یہ سوال قائم کر سکتے ہیں، سوال بنا سکتے ہیں۔ کیا؟ کس طریقے سے؟ کہ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب اب خود دیجئے، یہیں سے نکالیے۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے۔ آگے جملہ پڑھتے ہیں۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں سے آپ یہ سوال بنا سکتے ہیں کہ حمد میں کس کی صفات بیان کی جاتی ہے؟ جواب کیا ہوگا آپ کا؟ حمد میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ طبع آزمائی کی ہے مطلب لکھا ہے،
سارے شاعروں نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے، یعنی حمد کہی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس پیراگراف کے اندر حمد کیا ہے، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ حمد کیا ہے، حمد کی تعریف کیا ہے، اور حمد میں کیا چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو حمد کی تعریف لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں، اور اس میں خدا رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اب یہ دوسرا پیراگراف شروع ہونے جا رہا ہے۔ خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بے کراں ہے۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ اس پیراگراف کے اندر یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ حمد کے اندر اللہ رب العزت کی صفات کیوں بیان کی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس پیراگراف کے اندر اس وجہ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا وجہ بیان کی گئی؟ اس لیے حمد کے اندر خدا کی صفات بیان کی جاتی ہے، اس لیے کہ خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہاں سے یہ سوال بنا سکتے ہیں خود سے کہ حمد کے اندر اللہ رب العزت کی صفات کیوں بیان کی جاتی ہے؟ جواب: خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ ہے اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بے کراں ہیں، اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور یہ دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ یعنی ایک تو اس کے اندر صفت خدا تعالیٰ کی صفت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ خدا خالق کائنات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، اس لیے اس صنف کے اندر حمد کے اندر خدا کی صفت تو بیان کی جاتی ہے، بے شمار صفتوں کا بھی تذکرہ ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بے شمار ہے۔ تیسرا پیراگراف سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس سے سوال بھی ہم قائم کریں گے، خود سے سوال بنانے کی کوشش کریں گے
اور پیراگراف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے سوال یہ بنا سکتے ہیں کہ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، سوال حمد میں کس کی صفات کا بیان ہوتا ہے؟ جواب حمد میں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، ایک سوال۔ وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ یہ سوال بنا سکتے ہیں کہ نعت میں کس کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں؟ جواب یہی موجود ہے کہ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ منظوم تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظم کے پیرائے میں، اشعار کے پیرائے میں اگر تعریف ہو تو اس کو منظوم تعریف کہتے ہیں۔ تو منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ یہاں سے آپ یہ سوال بنا سکتے ہیں، خود سے قائم کر سکتے ہیں کہ منقبت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہاں سے ایک سوال اور قائم کر سکتے ہیں کہ منقبت میں کس پیرائے میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف کی جاتی ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ منقبت میں منظوم نظم کے پیرائے میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو قصیدے میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ کیا سوال بنا سکتے ہیں؟ کس طرح بنا سکتے ہیں؟ قصیدے میں کس شخص کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں، نظم کیے جاتے ہیں؟ یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے قصیدے میں بھی تعریف جو کی جاتی ہے، خوبی بیان کی جاتی ہے، وہ بھی نظم کے پیرائے میں کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے منقبت میں نظم کے پیرائے میں اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے قصیدے میں بھی اوصاف حمیدہ، اچھی اچھی خوبیاں جو بیان کی جاتی ہے وہ نظم کے پیرائے میں بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ تو یہاں سے سوال یہ بن سکتا ہے کہ قصیدے میں کس شخص کے اوصاف حمیدہ بیان کی جاتے ہیں؟ تو جواب یہ ہوگا کہ قصیدے میں کسی بھی شخص کے، خواہ وہ بزرگان دین ہو، خلفائے راشدین ہو، اولیاء اللہ ہوں یا عام آدمی ہو، کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہاں سے یہ بھی بن سکتا ہے کہ قصیدے میں کس پیرائے میں اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں؟ تو جواب یہ ہوگا کہ قصیدے میں نظم کے پیرائے میں اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے 3 پیراگراف کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پہلے پیراگراف میں ہم نے حمد کی تعریف دیکھی کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں جو حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہے، وہ حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیوں بیان کی جاتی ہے، اس کی وجہ کو، اس کے ریزن کو ہم نے سمجھا۔ تیسرے پیراگراف میں ہم نے فرق سمجھنے کی کوشش کی کہ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، حمد، نعت
اور منقبت میں کیا فرق ہے، حمد، نعت، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں الگ الگ ہیں۔ حمد الگ ہے، اس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کی جاتی ہے۔ منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی خوبی بیان کی جاتی ہے، جبکہ قصیدے میں کسی بھی شخص کی خوبی بیان کی جا سکتی ہے۔ تو حمد، نعت، منقبت اور قصیدے میں یہ فرق ہے، اور یہ فرق یہاں خود لکھا گیا ہے، یہ الگ سے آپ کو دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی تعریف سے آپ حمد کو سمجھ سکتے ہیں، نعت کو سمجھ سکتے ہیں، منقبت کو سمجھ سکتے ہیں، قصیدے کو سمجھ سکتے ہیں۔ خود سے سوال بنائیے اور خود سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سوال بنانے سے جو بات یہاں لکھی ہوئی ہے وہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے گی، اور پھر آپ اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔